کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعض اولیاء اور ائمہ اور بزرگ ایسے گزرے جن کی مجلسوں کے اندر انسانوں کے اندر جن بیٹھے ہوتے تھے کہ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کے مکلف ہیں. کتنے ہزاروں سال گزر گئے ہوں گے. جنات کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. بہرحال تفسیروں میں لکھا ہے کہ جنات مکلف ہیں. ان جنوں میں جو کافر ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور جو مومن ہیں وہ جنت میں جائیں گے. یعنی جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا وہاں پر میں موجود تھا, اس میں میں شامل تھا. حضرت نوح علیہ السلام والے معاملے میں تھا. کیا میری اب توبہ قبول ہو سکتی؟ بے شک میں ان پر بعد میں ایمان لے آیا تھا. علامہ احمد بن حجر حیتمی مکی آپ لکھتے ہیں کہ حامہ بن حیم بن لاقس بن ابلیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت آپ کے پاس آپ کے صحابہ بھی موجود تھے اور آپ اس وقت اس جن کے ساتھ مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. حامہ کہنے لگا میں اس وقت ایک لڑکا تھا, ایک بچہ تھا, لڑکا تھا میں اس وقت جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا مکہ کے پہاڑوں کے اوپر حضور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں اس وقت بچہ تھا. اب کتنے ہزاروں سال گزر گئے ہوں گے. جنات کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کی تھی, ہلاکت کی دعا, تو اس نے حضرت نوح علیہ السلام پر عتاب کیا تھا. اور جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ, یعنی حضور کو بتایا اس معاملے میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی اس قتل میں شامل تھا, میں بھی وہاں موجود تھا, میں بھی شریک تھا. اب اس نے حضور سے پوچھا, اس نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اس نے آپ سے پوچھا, اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا وہاں پر میں موجود تھا, اس میں میں شامل تھا, حضرت نوح علیہ السلام والے معاملے میں تھا. کیا میری اب توبہ قبول ہو سکتی؟ بے شک میں ان پر بعد میں ایمان لے آیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند کام کرنے کا حکم دیا. اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ تم وضو کر کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو. اس نے اسی وقت وہ کام کیا. تو آپ نے اس کو بتایا. تو جب اس نے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی, 2 رکعت نماز پڑھ لی, تو آپ نے اس کو بتایا حامہ کو. اس نے کہا کہ آسمان سے تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے, آسمان سے تمہاری توبہ نازل ہو گئی ہے. 1 سال تک وہ سجدے میں پڑا رہا اس بات کو سن کر. اور حضرت وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا. وہ ہود علیہ السلام پر بھی ایمان لایا تھا, اور نوح علیہ السلام کی طرح اس نے ہود پر بھی عتاب کیا تھا, اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی تھی. اور وہ حضرت یونس کے نزدیک وہ امین تھا, اور وہ لوگوں کو دوائیں دیا کرتا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں. پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان سے بھی ملاقات کی تھی, اتنی اس کی عمر تھی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تورات کی تعلیم دی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا تھا کہ اگر تمہاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو, یعنی اس وقت تک تم زندہ ہو, تو وہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچا دے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں سلام دیتے تھے, اگر تم اس وقت تک زندہ رہے تو میرا سلام پہنچا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اگر تمہاری ملاقات تاجدار انبیاء, امام الانبیاء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو حضور کو میرا سلام پہنچانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرا سلام پہنچانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو حضور رونے لگ گئے. فرمایا حضور کی زبان مبارک سے نکلا, جب تک دنیا قائم ہے عیسیٰ پر سلام ہو اور حامہ تم پر بھی سلام ہو. یعنی جس نے ان کا سلام میرے تک پہنچا دیا, جس نے ان کا سلام
میرے تک پہنچا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی سلام ہو۔ حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کی جس کو حضور کا سلام پہنچ جائے قیامت تک اس کا نام زندہ کر دیا جاتا ہے، قیامت تک اس کا نام زندہ کر دیا جاتا ہے جس کو حضور کا سلام پہنچا دیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمایا جب تک دنیا قائم ہے عیسیٰ پر بھی سلام ہو اور ہاما تم پر بھی سلام ہو، کیونکہ تم نے امانت پہنچا دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج دنیا میں میرے نزدیک مسلمانوں کے بعد سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے۔ ایک یورپ کے ہی 29 ملک دیکھ لیں، سارے کرسچنس، کم و بیش سب کرسچنس۔ ادھر آپ یو کے میں تینوں چاروں ملک دیکھ لیں، سب کرسچنس، قدم قدم کے اوپر چرچ، قدم لاکھوں چرچ ہیں ان 29 ملکوں کے اندر، لاکھوں چرچ ہیں۔ جن سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید اس دعا کا نتیجہ، حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاما تم نے کہا تھا کہ مجھ تک ان کا سلام پہنچا دو، عیسیٰ پر بھی سلام ہو، ہاما تم پر بھی سلام ہو، کیونکہ تم نے امانت پہنچا دی۔ پھر ہاما نے سوال کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تورات کی تعلیم دی تھی، یا رسول اللہ آپ اس کو قرآن کی تعلیم دے دیں۔ تو آپ نے اس کو کچھ صورتیں جو آتی ہیں، آپ نے ان کو وہ صورتیں، سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، معوذتین اور سورۃ الواقعہ وغیرہ، آپ نے اس کو وجن سی اس کی تعلیم دی اور فرمایا اے ہاما تم اپنی حاجت پیش کرو اور ہماری زیارت کو ترک نہ کرنا۔ بہرحال تفسیروں میں لکھا ہے کہ جنات مکلف ہیں، ان جنوں میں جو کافر ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور جو مومن ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور نبی کریم جنات جو ہیں، یہ نبی کریم بعض فتاوی جات میں بھی لکھا ہے کہ جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کے مکلف ہیں، جنات جن سے ہیں۔ اور مومن جن جو ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، لوگوں سے، انسانوں سے علوم اور معارف سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعض اولیاء اور ائمہ اور بزرگ ایسے گزرے جن کی مجلسوں کے اندر انسانوں کے اندر جن بیٹھے ہوتے تھے۔ 100 بندے کی مجلس ہو رہی ہے، 40-50 جن بیٹھے ہوئے ہیں، 40-50 انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسانوں کے اندر جن بیٹھتے تھے، اور کیونکہ جن نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور انسانوں سے، اولیاء اللہ سے، علماء سے علوم اور معارف سیکھتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔